بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی کے سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ الدرس السابع، 7واں سبق، الجمل الیسیرہ، آسان جملے۔ الکتاب جدید، کتاب نئی ہے۔ القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہوا ہے۔ آئیے اب ہم جملہ بنانے کے چند بنیادی قاعدے دیکھ لیتے ہیں۔ کوئی بھی جملہ کم از کم 2 لفظوں سے مل کر بنتا ہے۔ جملے کا پہلا حصہ معرفہ ہوتا ہے۔ عربی میں کسی بھی لفظ کو معرفہ بنانے کے لیے اس کے ساتھ الف لام لگا دیا جاتا ہے۔ جس بھی کلمے کے ساتھ الف لام مل جائے تو اس پر تنوین نہیں آتی۔ اب ہم کسی بھی کلمے کے ساتھ الف لام لگانے کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کتاب، اس کے ساتھ الف لام لگائیں گے تو الکتاب۔ کتاب کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی کتاب، لیکن جب اس کے ساتھ الف لام لگ جائے گا اس کا معنی ہوگا خاص کتاب، یعنی وہ کتاب یا تو سننے والے کے اور بولنے والے کے ذہن میں ہوگی یا ان کے سامنے ہوگی۔ اسی طرح ولد، کوئی بھی لڑکا، الولد خاص لڑکا۔ جس بھی کلمے پہ الف لام نہیں ہوتا اس پر تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش ہوتی ہے، تو الف لام کے لگانے سے اس پر سے 1 زبر 1 زیر اور 1 پیش گر جاتی ہے اور باقی 1 زبر اور 1 زیر یا 1 پیش رہ جاتی ہے، جیسے کتاب الکتاب، ولد الولد۔ یہ تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ کسی بھی کلمے پہ الف لام لگنے سے اس کے معنی اور اس کی شکل میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ اب باقی قواعد دیکھتے ہیں۔ جن کلمات کے ساتھ الف لام ملا ہوا ہوتا ہے تو ان میں سے بعض کلمات کے ساتھ الف لام کا لام پڑھا جاتا ہے اور بعض کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا۔ اس کی مزید تفصیل اب سبق کے آخر میں دیکھیں گے۔ ہم مزید سبق کی مشق کر لیتے ہیں۔ الساعۃ کبیرۃ، گھڑی بڑی ہے۔ البنت واقفۃ، لڑکی کھڑی ہوئی ہے۔ جیسا کہ ہم نے جانا کہ کوئی بھی جملہ 2 کلمات یا اس سے زیادہ سے مل کر بنتا ہے، تو ان 2 کلمات میں سے جملے کا پہلا حصہ کسی جگہ، شخص یا چیز کا نام ہوگا اور دوسرے حصے میں اس کے بارے میں کوئی خبر یا اس کی کیفیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہوگا، جیسے کہ البیت جدید، گھر نیا ہے۔ البیت قدیم، گھر پرانا ہے۔ البیت جمیل، گھر خوبصورت ہے۔ البیت کبیر، گھر بڑا ہے۔ البیت نظیف، گھر صاف ستھرا ہے۔ ان جملوں میں ہم نے گھر کے بارے میں مختلف چیزوں کو جانا، یعنی گھر کے بارے میں مختلف خبریں ہمیں ان جملوں کے ذریعے ملی۔ اسی طرح اگر کوئی ایک خبر ہو اور اس کے بارے میں ہم نے مختلف چیزیں لگانی، جس طرح المسجد بعید، مسجد دور ہے۔ السوق بعید، بازار دور ہے۔ القمر بعید، چاند دور ہے۔ الباب بعید، دروازہ دور ہے۔ النجم بعید، ستارہ دور ہے۔ اس کے علاوہ آپ ان عربی جملوں کے ذریعے بھی اس سبق کی مشق کر سکتے ہیں اور نئے جملے بنانا سیکھ سکتے ہیں۔ الکتاب جدید، القلم قدیم، الرجل واقف، اللحم طازج، النجم بعید، الجامعة بعيدة، النافذة كبيرة، الثلاجة جديدة، القهوة لذيذة، الأم جالسة۔ ان جملوں میں غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مذکر کلمات کے ساتھ
ان کی خبر یا صفت مذکر لگی ہوئی ہے، اور اسی طرح مؤنث کلمات کے ساتھ ان کی خبر مؤنث لگی ہوئی ہے۔ تو یعنی جب بھی آپ نے کوئی مذکر کلمہ استعمال کرنا ہے تو اس کے ساتھ مذکر خبر لگانی ہے، اور اگر مؤنث کلمہ استعمال کرنا ہے اور اس کے بارے میں کوئی بات بتانی ہے تو مؤنث کلمہ ہی استعمال ہوگا۔ عربی میں دو قسم کے حروف ہوتے ہیں، شمسی حروف اور قمری حروف۔ قمری حروف کا لام پڑھا جاتا ہے جبکہ شمسی حروف کا لام نہیں پڑھا جاتا۔ الحروف القمریہ، قمری حروف: الف الاب، با الباب، جیم الجنة، حا الحمار، خا الخبز، عين العين، غين الغذاء، فاء الفم، قاف القمر، كاف الكلب، ميم الماء، واو الولد، ها الهواء، يا اليد. الحروف الشمسية: تاء التاجر، ثاء الثوب، دال الديك، ذال الذهب، راء الرجل، زاء الزهرة، سين السمك، شين الشمس، صاد الصدر، ضاد الضيف، طاء الطالب، ضاء الظهر، لام اللحم، نون النجم۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی یا آپ کسی بھی قسم کا کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں، انشاءاللہ ہم ضرور اس کا جواب دیں گے۔ شکریہ۔